اس میں یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، اس اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بقیہ تمام جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ بقیہ جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے باقی ساری سب پیغمبر ہیں۔ تو چونکہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب ہیں جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، تو اسی لیے یہ بھی ایک بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اور وہ خود بھی بنی اسرائیلی انبیاء تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے انہیں حضرت اسماعیل کے ساتھ نسبت ہے، اور بنی اسرائیل میں سے آپ نہیں تھے۔ تو یہ تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے، اس کو بطور خاص سمجھ لینا چاہیے۔ بقیہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے اور جو آپ کی جو آمد ہے، اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی۔ تو ہمیں اب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ عام الفیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اور دن کیا تھا، اور پھر حالات کیسے تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کے کچھ چند حالات ہیں جو کہ ہم نے آج جاننے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ عام الفیل سے مراد عام الفیل سے مراد وہ واقعہ ہے کہ جب اصحاب الفیل بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اور جنگ کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے انہیں شکست دی تھی، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے، بلکہ وہ اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ تو ہمیشہ فرمایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور یہ ایک نشانی تھی، ایک بڑی نشانی تھی جس کو لوگ یاد کیا کرتے ہیں۔ جیسے یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ لوگ دنوں کو اور تاریخ کو یاد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے کہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو اس سال میں پیدا ہوا، یا فلاں پیدا ہوا تھا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل پیدا ہوئے، اور مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول کا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اتفاق ہے، ان دونوں چیزوں میں اتفاق ہے۔ اور تیسرا، دن میں بھی اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن میں مبعوث ہوا، اور اسی دن جو ہے مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو پیر کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک ہے، بابرکت ہے، اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اب آگئی تاریخ۔ تاریخ کیا ہے؟ ربیع الاول کی تاریخ، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور پیر کا دن ہے۔ تو یہاں پر ہر ایک جو بھی حساب کتاب لگانے والے ہیں، انہوں نے اندازے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنے کیلنڈر کو پیچھے لے کر جائیں تو کیا دن پیر کا دن جو ہے وہ کس تاریخ کو آ رہا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہ سارے باقی جو چیزیں ہیں، یعنی تاریخ کے اعتبار سے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو جانا جائے، لیکن چونکہ محبت ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے ساتھ، تو اس لیے ہم اس کو بطور خاص جو ہے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جس کو پہچانے اور جانے، اور ہمیں خوشی بھی ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہم سب کو خوشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام اور فضل ہے، اور ہم امت محمدیہ کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ہم آقا کی امت میں سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے
ہمیں یہ بھی خواہش ہے کہ ہمیں دن کا پتہ چلے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس میں اختلاف کر جاتا ہے، اور مختلف لوگوں نے مختلف تواریخ بیان کی ہیں، تو اس لیے ہم اس پہ جو ہے کسی ایک کو راجح قرار دے کر دوسرے کو رد کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل عمل ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس کو 8 ربیع الاول کہا ہے، کچھ نے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، کچھ نے 9 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، اور کچھ نے 19 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جتنی بھی تاریخیں ہیں، ان کی چونکہ ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کوئی ایک تاریخ کے حوالے سے ہم اس پر قائم رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پیر کا دن ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، عام الفیل ہے، تو یہی کافی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اس دنیا میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ تو اس مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو باپ نہیں تھے، تو دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور آپ کا خیال رکھا، اور آپ کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا، اور آپ کے سارے نام نخرے اٹھائے ہیں۔ اور ابتدا میں نام رکھنے کے حوالے سے بھی عبد المطلب نے ہی نام محمد رکھا ہے۔ تو جب پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے یہ نام کہاں سے لیا ہے، یہ کیا نام ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اور اس لیے رکھا ہے تاکہ سبھی دنیا والے جو ہیں وہ اس سے محبت کریں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، ان کو محمد کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد نازل فرمائی ہے، جبکہ تورات میں اور سابقہ کی کتب میں احمد کا نام بھی آیا ہے، جسے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، جن کو محمد اور احمد کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں ہی آپ کی جو والدہ ہیں انہوں نے آپ کی رضاعت کا اہتمام کیا، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سویبہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور یوں یہ دونوں مائیں جو ہیں یہ ابتدا میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ معروف ہم جن کو جانتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ اسی طرح ام ایمن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو گود کھلاتی تھی، در حقیقت یہ آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی تھیں ام ایمن، جو آپ کے حصے میں آئی ہیں۔ تو ام ایمن جو ہیں یہ حبشہ سے تعلق رکھنے والی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر معمور تھیں۔ ابتدا سے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا ہے اور آپ کی خدمت کی ہے۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو کچھ عرصہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ یہ وقت گزرا، اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے لیے جو ہے وہ بنو سعد کے ہاں بھیج دیا گیا۔ بنو سعد ایک ایسا قبیلہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی قبیلہ ہے۔ یہ رضائی قبیلہ جو ہے اس میں سیدہ حلیمہ سعدیہ جس کو کہا جاتا ہے، حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور انہوں نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ یہاں پہ اس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بچپن کا وقت گزارا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ پورا جو وقت ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے
رضاعت کا وقت جو ہے وہ یہاں پر گزارا ہے۔ تو بنو سعد کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں کہ یہ ایک قدیم عرب کا ایک قبیلہ ہے جو فصاحت میں مشہور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہے۔ تو بنو سعد جو ہیں یہ قوم ہوازن کی ایک شاخ سے ان کا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ہیں حلیمہ بنت ابی زعیب، یہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے خاوند جو ہیں وہ حارث تھے، حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے دودھ پیا ہے یعنی رضائی بھائی جو تھے وہ عبداللہ بھی تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن جس کو شیمہ کہا جاتا ہے، یہ بھی رضائی بہن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 سال تک سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارے۔ یہ 5 سال 4 سال جو ہیں یہ بنو سعد کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ اپنے رضائی علاقے میں یعنی بنو سعد میں 5 سال تک جو ہے وہ وہاں پہ موجود رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو بچپنا کا یہ جو دور ہے، اس میں اصل بات یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ رضاعت کے لیے اپنے بچوں کو دیگر علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، اور وہاں پہ ان کو ایک تو رضاعت ان کی مکمل ہوتی، دوسری بنیادی چیز یہ تھی کہ دیہاتی علاقے میں ان کی زبان جو ہے وہ بہت ہی صاف ہو جاتی، اور زبان کے اندر فصاحت و بلاغت والا جو ہے، یا گاؤں کی زندگی میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر طرح کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آواز اور وہاں پہ جو زبان ہے وہ بہت ہی صاف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر اس دور کے اندر بچوں کو اس لیے بھی بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے جسم کو مضبوط کریں۔ شہری زندگی میں جو ہے وہ اتنی بدن کی چستی اور اس طرح مضبوطی جو ہے وہ نہیں ہوتی جس طرح دیہاتی علاقے میں ہوتی ہے، کہ بچے جو ہیں وہ مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دور دراز علاقے میں آتے جاتے ہیں، اور فضا بڑی جو ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے عرب اپنے بچوں کو مکہ سے باہر بھیجا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ ایک شہری علاقہ تھا، اور باقی جو علاقے ارد گرد کے ہیں وہ دیہاتی علاقے تھے۔ تو یہ اس دور میں بھی ایسا تھا کہ دیہاتی زندگی جو ہے وہ صاف ستھری اس اعتبار سے کہ اس کی فضا جو ہے وہ بالکل صاف ہوتی ہے، مختلف آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجا گیا، یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ بنو سعد سے بہت ساری خواتین بچوں کو لینے کے لیے مکہ میں آتی ہیں، ان میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے علاقے سے نکلتی ہیں تو ان کے پاس ایک بڑی کمزور اور لاغر سی اونٹنی ہوتی ہے جس پر وہ بیٹھتی ہیں، اور وہ آ رہی ہیں، اور آپ کے یعنی سیدہ حلیمہ کے ساتھ باقی جتنی بھی خواتین آ رہی ہیں وہ اپنے تیز رو سواریوں کے پاس ساتھ جو ہے وہ مکہ کی طرف آ رہی ہیں۔ رستے میں وہ یہ باتیں کرتی ہیں کہ حلیمہ جلدی تیز چلو، جلدی پہنچو، ہم نے جلدی جانا ہے، آپ کی سواری بڑی سست ہے، یعنی وہ سیدہ حلیمہ کو یہ باتیں ہی کرتی تھی۔ جب مکہ پہنچے تو چونکہ بقیہ جتنی بھی خواتین تھیں وہ آگے تھیں اور یہ پیچھے تھیں، اس لیے دیگر خواتین نے جب قدم رکھا مکہ میں تو انہیں پتہ چلا کہ فلاں فلاں گھروں کے اندر بچے ہیں، چنانچہ وہ ان گھروں کے اندر پہنچ گئی، اور سیدہ حلیمہ جو ہیں یہ پیچھے رہ گئیں۔ اب
یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی ایسا بچہ مل جائے جس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ اس دور میں یہ بھی تھا کہ جن کے بچے ہوتے تھے وہ خدمت بھی کیا کرتے، جس طرح یہ ایک معمول کی بات ہے کہ خدمت بھی کی جاتی تھی۔ تو سیدہ حلیمہ کو یہ پتا چلا کہ ایک یتیم بچہ ہے، تو وہ اس بنا پر جو ہے وہ پریشان ہوئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا خدمت کریں گے، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے میں ہچکچا رہی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ساری خواتین مختلف بچوں کو اٹھا کے واپس نکلنے کے لیے تیار ہو رہی تھیں، تو سیدہ حلیمہ اپنے خاوند حارث کو کہتی ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ساری خواتین تو بچوں کو لے کر جائیں اور میں اکیلی خالی ہاتھ ہی چلی جاؤں، اس لیے یہ یتیم بچہ ہی لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہی برکت ڈال دے۔ اب وہ سیدہ آمنہ کے پاس جاتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرتی ہیں، انہیں بڑی محبت ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھاتی ہیں واپس آتی ہیں تو واپسی کے لیے نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہی جو اونٹنی سیدہ حلیمہ کی انتہائی کمزور اور لاغر تھی، وہ تیز دوڑنے لگتی ہے، بادلوں کا سایہ ہوتا ہے اور دیگر کئی ایسی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو سیدہ حلیمہ کی جو ہمجولیاں تھیں وہ کہتی ہیں کہ کیا یہ وہی تمہارے پاس وہی اونٹنی نہیں ہے جس کے ساتھ تم آ رہی تھی؟ اب ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو۔ تو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں اپنے خاوند سے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص سعادت مندی والی کوئی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے کہ ہم جب جا رہے تھے تو اس حالت میں، اور اب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ہی فضل کیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں پہنچی، تو جب رضاعت کا وقت آیا تو سیدہ حلیمہ جو ہیں وہ نہال ہو گئیں، اور اس حوالے سے انہیں دودھ کی کمی محسوس نہ ہوئی، بلکہ ان کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ پہلے بھوکا سویا کرتا تھا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا تو دونوں بچے ہی بڑے آسودہ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا بھائی بھی۔ تو اسی طرح سیدہ حلیمہ کی کچھ بکریاں بھی تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی برکت دی، اور ان میں بھی دودھ آنا شروع ہو گیا، اور جو ایک افلاس والی زندگی تھی اور غریبی والی زندگی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی پریشان کن زندگی تھی جس میں تلخی بھی تھی، سب کچھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بنا پر ان کے گھر میں ہر طرف ہی خوشیوں اور برکتوں والا راج ہو گیا۔ پھر ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ بنو سعد کے باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ اب سیدہ حلیمہ پر ناز کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے جو جانور تھے وہ جب چر کر آتے تو ویسے وہ پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتے کہ وہ اپنے چرواہوں کو کہتے کہ وہاں پہ بکریاں لے کر جایا کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں ہوتی ہیں، وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو دودھ بھی میسر ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو یہ ایک ابتدا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے جسے ہم شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ظاہر ہوتے ہوں گے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی شیمہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، تو مختلف واقعات تو رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ بطور خاص شق صدر کا واقعہ یہاں پہ آتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بچپنے کی حالت میں ہی جبکہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک ساتھ اپنے ساتھ ایک طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، دل کو باہر نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دل کو دھویا جاتا ہے، اور پھر دل کو اسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور اس کو اوپر سے سی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ دو فرشتے تھے، ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑتا ہے اور ترازو میں رکھتا ہے،
اور دوسری طرف جو ہے آپ کے بالمقابل ترازو کے دوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کو رکھتا ہے، تو پہلے 10 رکھتا ہے، پھر 1000 رکھتا ہے۔ تو ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے کہ اگر تم ساری ساری انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک طرف جو ہے اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھو گے تو تب بھی یہ پلڑا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاری رہے گا۔ تو یہ واقعہ تو رونما ہوا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ ایک طرح سے چونکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، اس لیے اس کو معجزہ اس انداز سے نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ دعوت دین کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ کوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں پہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں تو وہ اکیلے نہیں تھے، آپ اپنے ساتھ دیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ تو ساتھیوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اور پریشانی کا عالم ہے، اور انہوں نے وہ کچھ ایسا محسوس بھی کیا کہ جس سے وہ خوف زدہ ہو گئے، تو وہ بھاگے گئے اور جا کے حلیمہ سعدیہ یعنی ان کو بتایا گیا کہ ایسی صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں محمد، تو وہ باغی آئیں، اتنی دیر میں یہ معاملہ سارا ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ سیدہ حلیمہ نے دیکھا اور بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور محبت کرنے لگیں، پیار کرنے لگیں، اور پھر پریشان بھی ہو گئیں۔ یہاں پہ دو چیزیں تھیں سیدہ حلیمہ کے پیش نظر۔ ایک بات تو یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو مکہ والوں کو یعنی بنو ہاشم کو جواب کیا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ان کو یہاں سے میں واپس کر دیتی ہوں، پہنچا دیتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں آئے تھے تو ہر طرف رونق ہی رونق تھی، اور شادمانی، شادابی، اور ہر طرح کی وسعت اور خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت نظر آ رہی تھی۔ تو ان کو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سامنے ان کے تھی۔ بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور واپس مکہ لے آئیں، اور آ کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم ان کو کہیں کہ آپ کی والدہ ہیں، تو ان کے لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیش کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آئی ہوں، اور تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا۔ تو اس موقع پر سیدہ آمنہ مطمئن رہیں، انہوں نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے کہ جس وقت یہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے یعنی جو محلات ہیں، کسرا کے محلات اور دیگر جو ہیں وہ چمک اٹھے ہیں، تو اس لیے وہ تو بالکل بھی پریشان نہ ہوئی، لیکن سیدہ حلیمہ جو ہیں وہ بہت ہی پریشان تھی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ ہی وہاں قیام پذیر ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ ہی رہے، اور پھر اس کے بعد وہیں پہ محبت والا یہ عالم تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص ایک معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی والدہ کی شفقت سے بھی جو ہے وہ بھرپور ان کو شفقت بھی ملتی رہے اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ سیدہ آمنہ کی جو زندگی ہے وہ اب مختصر سی تھی۔ عزیز طلبہ، ہمارا جو ہے یہ حصہ جو ہے ابھی یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ہم بیان کریں گے۔ بس ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو کہ اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ محبت و شفقت کے سائے میں گزری ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کچھ وقت جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص وقت ہے جو کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اب ان کو تو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن یہ اہتمام اور انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو سیدہ آمنہ اپنے جہاں پہ
جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے علاقے میں جانا چاہتی تھیں، تو مدینہ کی طرف بھی گئیں، اور وہاں سے پھر چونکہ سیدہ آمنہ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، تو یہ اپنے علاقے کی طرف جانا چاہتی تھیں، تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور لڑنی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر یہ وہاں پہ گئی۔ واپسی پہ ابوا کے مقام پر یہ بیمار ہو گئی، اور بیماری اتنی تیزی کے ساتھ آئی کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور یہ وفات پا گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ تقریباً 6 سال کی عمر ہے، اور ساتھ بھی ایک عورت ہے اور سیدہ آمنہ ہے، اور اونٹنی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے جو ملی ہوئی تھی، چند ایک چیزیں تھیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں۔ تو بہرحال یہیں پہ ابوا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کو یہیں پہ دفن کرتے ہیں اور واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ یہ خبر جو ہے یہ انتہائی شاک گزرتی ہے۔ عبد المطلب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پہلے تو میرا بیٹا نہیں تھا، اب اس کی گھر والی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے محروم ہو گئے ہیں، تو وہ زیادہ محبت دینا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ دادا بھی کچھ ہی عرصے میں وفات پا جاتے ہیں، اور وہ اپنے پیچھے ابو طالب کو یہ ذمہ داری دے جاتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بچپن کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں سیدنا ابو طالب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے ہاں جو ہیں وہ قیام پذیر ہوتے ہیں، اور سیدنا ابو طالب کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ وہ تجارت پیشہ تھے، اہل مکہ سارے کے سارے تجارت پیشہ تھے، تجارت والا کام کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ 8 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گئے۔ اب یہ جو درمیان میں 1 سال کا عرصہ ہے، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں بھی چراتے رہے، چند پیسوں کی عوض، چند قرارید کی عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ 8 سال کی عمر میں ایک دفعہ سفر کیا، دوسرا 12 سال کی عمر میں سفر کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں یعنی اس عرصے میں 12 سال کی اس عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تجارتی امور بھی کچھ سیکھے، اور اس طرح کئی علاقوں کا سفر بھی کیا۔ یہاں سے یہ 12 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک آپ یوں سمجھ لیں کہ نوجوانی کی عمر تک کا یہ جو عرصہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارتی امور سے مختلف علاقوں کی طرف سفر جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہمیشہ سے یہی کام کرتے تھے، چنانچہ آپ کے چچا زبیر جو ہیں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا سفر کیا ہے، اور اسی طرح ابو طالب کے ساتھ 2 مرتبہ شام کا سفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بیان کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے علاقے سے جب وفد آیا تھا، وفد عبد القیس، ان کے ساتھ جو باتیں کی ہیں اس سے بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں بھی شاید کہیں گئے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو وقت تھا، اس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیکھا ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے علاقے میں محدود رہے ہیں بلکہ عالمی حالات کا جائزہ لیا۔ یہ عمر بھی ویسی ہی تھی۔ ہم اس عمر میں دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ایسی عمر ہوتی ہے، یہ ٹین ایج والی 12 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک کا یہ جو عرصہ ہوتا ہے، یہ ایسا عرصہ ہے کہ جس کے اندر بچہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ تجسس رکھتا ہے مختلف چیزوں میں، ہر ایک چیز کی طرف توجہ دینا، تجسس رکھنا، اور اسی دوران اس کا مزاج بھی بنتا ہے، اور اسی دوران یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران
تجارت کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرنے کے لیے انہیں مختلف قوموں سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور چیزوں کا لین دین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے مزاج کا اندازہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تربیت تھی۔ اور انہی ایام کے اندر کچھ واقعات مکہ کے اندر بھی وقوع پذیر ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کا علاقہ تھا اور یہاں پر جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ شریک رہے۔ اسی طرح یہاں پہ میلے ٹھیلے لگا کرتے تھے بتوں کے خاص ایام میں وہاں پہ میلے لگا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی مجلسوں کی طرف کبھی نہیں گئے جہاں پہ اس طرح کی شرکیہ امور یا شرکیہ رسم و رواج جو ہیں وہ ہوتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شروع سے ہی ایسی بری محفلوں سے ہمیشہ سے اجتناب کرتے رہتے تھے، اور آپ نے کبھی زندگی میں ایسی مجلس کو اختیار نہیں کیا جو فضول قسم کی مجلس ہوتی ہے اور جس میں شرکیہ امور سر انجام دیے جاتے ہیں، جو کہ وہاں مکہ کی ریت روایت تھی۔ چونکہ وہاں پہ بال ایک بت تھا جو کہ سب سے بڑا بت تھا، اور اس کے علاوہ بھی بتوں کے یہ پورا جو مکہ ہے ہر گھر میں مختلف قسم کے بت ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ بتوں کا علاقہ تھا، لیکن اس سب کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام آلائشوں سے اور ان تمام قباحتوں سے اور شرکیہ رسم و رواج اور امور سے مجتنب رہے ہیں، اور آپ کبھی بھی کسی بھی محفل میں شریک نہیں ہوئے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، آپ کے دوست بھی تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر کئی ایسے لوگ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان تمام چیزوں میں یہ بات بھی یعنی کچھ دوستوں میں یہ بات بھی مشترک تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور اسی طرح حضرت عثمان غنی ہیں، کہ یہ کبھی شراب نہیں پیا کرتے تھے، اور اسی طرح فضول قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں عموماً اس عمر کے اندر، ان تمام باتوں سے یہ ہمیشہ ایک طرف ہی رہتے تھے۔ تو یہ بات اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ذات تھی، اور بچپن کے اندر بھی آپ نے کسی قسم کی کوئی ایسی بےہودہ اور بری محفل کو اختیار نہیں کیا۔ اور عموماً جو بعض بچے جو ہیں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں تھے، آپ کی والدہ بھی نہیں تھیں، ان تمام پریشانیوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک رہنا اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہی فضل تھا۔ خیر، اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے تجارت کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 20-22 سال کی عمر سے آگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ یہ تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان لیا اور مکہ سے روانہ ہوئے، شام گئے، وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تھیں، کھجوریں اور دیگر چیزیں جو ہیں، ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دھنگ رہ گئے۔ آپ کے ایک تو آپ بہت خوبصورت بھی تھے، دوسرا یہ بھی کہ آپ ہمیشہ سچ بات کہا کرتے تھے، سچائی، دیانتداری اور پاکیزگی، اس چیز کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے جو چیز بیچی بالکل سچ بات کے ساتھ بیچی، اور بالکل واضح کر کے بیچی کہ یہ اس طرح ہے اور اس میں یہ کمی ہے یا اس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شام کے وہاں کے بسنے والے جو یہود تھے بالخصوص، ان کو بڑی بھائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مکے کا نوجوان جو ہے یہ تو سب سے الگ ہے اور مختلف ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان جلدی بکا اور آپ واپس آ گئے۔ تو ساتھ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی تھا، فہیرہ میسرہ،
میسرہ غلام بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، کہ جس نے آ کے سیدہ خدیجہ کو یہ ساری خبر دی کہ ایسے ایسی صورتحال ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس کو آپ ضرور سنیے، اور یہ ایک نبوت کا اشارہ بھی ہے کہ ایک تو ابو طالب کے ساتھ جب آپ نے سفر کیا تھا، اس موقع پر ایک واقعہ رونما ہوا، اور واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا سامان بیچا، اور ایک راہب نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو مختلف ہے، اہل مکہ میں سے تمام لوگوں میں سے یہ بچہ مختلف ہے۔ چنانچہ اس نے جب غور و فکر کیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات مذکور ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ مکہ کی طرف آئے گا، اور کچھ یہی ایام ہیں جن ایام میں اس بچے کا ظہور ہونا ہے یا اس نبی کا ظہور ہونا تھا، کہ کیا وہ تو نہیں ہے؟ چنانچہ اس نے ایک دعوت رکھی، اس دعوت میں اس نے یہ اہتمام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوں۔ تو جب اس نے مکہ والوں کو سب کو بلایا تو ایک درخت کے نیچے دوپہر کے وقت وہ محفل تھی اور دعوت تھی، تو اہل مکہ نے یہ کہا کہ یہ لڑکا ہے، تو باقی سارے بڑے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامان کے پاس بٹھایا اور خود جو ہیں وہ دعوت کے لیے چلے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو ان کو سامان کے پاس ٹھہرا آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، انہیں بھی بلائیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو درخت کے نیچے کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے چھاؤں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جس طرف بیٹھے وہاں دھوپ تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بیٹھے تو درخت نے اپنی ساری چھاؤں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل کر دی۔ یہ دیکھنا تھا تو بحیرہ راہب جو ہے وہ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ آخری نبی آنے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور ابو طالب کو کہا کہ میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری جو صفات ہیں یا دلائل ہیں وہ اس بچے کے اندر پورے ہو رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ اس بچے کو واپس بھیج دیں۔ یہ بچہ جو ہے اگر یہود کو پتہ چل گیا تو یہود اس کے دشمن ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، تو اس لیے فوری طور پر ان کو واپس بھیج دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر واپس بھیج دیا۔ جب دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود اکیلے تشریف لائے تو اس موقع پر ایک اور راہب تھا جس کا نام جرجیس بتایا جاتا ہے، کہ وہ راہب تھا اور وہ بھی اسی راہب کا پیروکار تھا، اور اسے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آخری نبی جو ہے اس کی علامتیں یہ ہیں، اور ایسا لڑکا بھی ایک ہے۔ چنانچہ اس کو بھی یہ ہدایت دی گئی، جو بحیرہ تھا اس کو تو یہ بتا دیا گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے اس آنے والے جرجیس کو یہ کہا کہ اس لڑکی کی حفاظت کا تم نے بندوبست کرنا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اس موقع پر بھی یہ واقعہ رونما ہوا کہ یہود جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہوئے اور آپ کو ڈھونڈتے رہے۔ تو پھر وہ بالآخر جب جرجیس کے پاس پہنچے تو جرجیس نے ان کو سمجھایا، تو وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت واپس مکہ کی طرف پلٹ گئے۔ تو یہ ایک نبوت کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یہاں پہ سامنے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ دلائل کے بہت سارے ایسے واقعات اسی سفر میں یا ان سفروں کے اندر مزید بھی پیش آئے ہیں، اور وہ یہ کہ جو آخری سفر تھا، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت سے پہلے کا سفر، جس میں سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا، اس نے دیکھا کہ جب ہم واپس مکہ جا رہے ہیں تو رستے کے اندر مختلف اوقات ایسے آئے ہیں کہ جب دھوپ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادلوں کا سایہ ہے،
اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شجر و حجر جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ جھکتے ہیں، اور آپ کو آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، یا اس طرح کا انداز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس نے جا کے اپنی مالکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات بیان کی۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا جب وہاں پہنچا ہے تو اس کا مال جیسے ہی اس نے لگایا ہے، تو اس سے پہلے ہی وہاں کے باشندے جو ہیں وہ منتظر تھے کہ یہ آئیں اور آ کے اپنا سامان ہمیں بھیج دیں، اور وہ جیسے ہی وہاں پہنچا ہے سامان تو سب نے خرید لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ پٹ میں فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو بقیہ ابھی اپنے سامان کو ترتیب ہی دے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا سامان بیچ کر فارغ ہو گئے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میسرا نے یہ بھی بتایا کہ رستے کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی عمدہ خصال کا مالک ہے، اور بہت ہی بہت ذہین و فطین، اور یہ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ کے علم میں آ گئی۔ سیدہ خدیجہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوا یہ کہ ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، اور وہ مجلس کوئی شور و غوغا والی مجلس تھی۔ تو کسی نے کہا کہ کسی نے اس مجلس میں کہا کہ وہ شخص، وہ لڑکا محمد، وہ کیوں نہیں آیا اس مجلس میں؟ حالانکہ وہاں پہ خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے، بچے بوڑھے سبھی موجود تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو پوچھنے والا تھا اس نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آیا، تو جواب دیا کہ وہ ایسی مجلسوں میں نہیں جایا کرتے۔ تو پھر اس شخص نے جواب دیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں نہیں جایا کرتے، یہ تو ایسے لوگوں کی صفت ہے، اور ایسے شخص کی صفت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جو کہ آخری نبی ہوگا، اور وہ جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہوگا، اور اس طرح کی مجلسوں اور محفلوں میں نہیں جایا کرے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں یہ بات بھی پڑ گئی کہ کسی نے یہ بات کہی ہے۔ چنانچہ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور آپ اپنے ساتھ ایک اور ساجی تھا جس کے ساتھ، یعنی مل کر دو افراد جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے شخص تھے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بکریاں سیدہ خدیجہ کی بہن کی تھی۔ اب جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو سیدہ خدیجہ کی ہمشیرہ نے وہ اجرت نہ دی، مؤخر کر دی کسی وجہ سے۔ تو ہوا یہ کہ جو صاحب تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساجی تھے، جو بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ جایا کرتے اور جا کے ان سے تقاضا کرتے کہ ہمیں ہماری اجرت دو۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اچھا دیتی ہیں، تو ٹال مٹول چلتا رہا۔ اس دوسری طرف انہوں نے کہا کہ تو ہمیشہ آ جاتا ہے، تو وہ جو تمہارے ساتھی ہیں انہوں نے تو کبھی تقاضا نہیں کیا، تو وہ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے جواب دیا، صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی اجرت کے لیے کسی کے پاس جاؤں، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اگر ان کے پاس ہیں تو دے دیں۔ تو یہ بات انہوں نے جب کہی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ بات بھی پہنچ گئی۔ یہاں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یعنی دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص کوئی عظیم شخص ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔